علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا وشفينا وحبيبنا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المکرمین المتقین وأولیاء امتہ والعلماء والمجتہدین والصالحین وعلینا معهم اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صدق الله مولانا العظيم۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت کا صد بار شکر کہ جس کی توفیق خاص سے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک جوڑوں کے صدقے سے اللہ رب العزت نے آج کا دن ہمیں عطا فرمایا کہ ہم سبھی احباب حضور سیدی و شیخی الدکتور محمد طاہر القادری مدث اللہ العالی آپ کی سالگرہ کو سیلیبریٹ کر رہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے، باری تعالیٰ حضور شیخ الاسلام کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرما۔ حاضرین محترم، میں چند منٹس کی حاضری بس آپ کے سامنے لگوانا چاہتا ہوں اور حضور شیخ الاسلام کے فقط ایک پہلو پر چند باتیں عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 33 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ، وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا ہے، اپنے رسول کو بھیجا ہے۔ اور جب رسول کو بھیجا تو ساتھ کیا چیز عطا فرمائی؟ ارشاد فرمایا بالہدا، جب اس رسول کو ہم نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجنا چاہا تو اس رسول کو ہم نے ہدایت عطا فرمائی۔ اور دوسری چیز کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا بالہدا و دین الحق کی، اور اس رسول کو ہم نے سچا دین عطا فرمایا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ دین باقی تمام ادیان پر غالب آ جائے، ولو کارہ المشرکون، بے شک کافروں کو مشرکوں کو وہ ناپسند ہی کیوں نہ ہو۔ حاضرین محترم، اس آیت کریمہ کے اندر جو پہلی بات میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہدایت کو اور دین حق کو، یعنی سچے دین کو آقا علیہ السلام کی ذات زیباکار کے ساتھ وابستہ کر دیا، اور قیامت تک لوگوں کو یہ بتا دیا ہے کہ اگر کوئی شخص ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے یا دین حق حاصل کرنا چاہتا ہے، سچا دین حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس انسان کو تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات زیباکار کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنا ہوگا۔ کسی بندے کو بھی ہدایت اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک وہ اپنی نسبت کو آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ وابستہ نہیں کر لیتا، اور نہ اس بندے کو دین حق سچا دین میسر آ سکتا ہے۔ حاضرین کی وقار،
دنیا کی ہر قوم اپنے آپ کو حق سمجھتی ہے اور دوسرے ادیان کو وہ باطل سمجھتی ہے. اور یاد رکھیں ہر قوم اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے اور راضی رکھنے کے لیے دین کو اختیار کرتی ہے. اب یہاں پر ایک مثال پیش کرنا چاہوں گا. اب ہر دین والے کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کی ذات ہم سے کیا ہے؟ راضی ہے. مثلا ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں. ہم مسلمان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رب کی ذات ہم سے کیا ہے؟ راضی ہے. جو عیسائی ہیں، کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رب ہم سے راضی ہے. یہودی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رب ہم سے راضی ہے. ہندو بھی خدا کو مانتے ہیں. ہندو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھگوان، خدا، اللہ وہ ہم سے راضی ہے. سکھ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے. یعنی ہر قوم اور ہر دین والا یہ سمجھتا ہے کہ رب کی ذات ہم سے راضی ہے. اب اس چیز کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. دیکھیں اگر ایک محبوب کے کئی عاشق ہوں اور ہر کا یہ دعویٰ ہو کہ محبوب مجھ سے راضی ہے، تو اس کے فیصلے کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ خود محبوب سے پوچھ لیا جائے کہ بتا تو کس سے راضی ہے، بتا تو کس سے راضی ہے. دعویٰ ہزار کر رہے ہیں. اب ہم خدا سے پوچھتے ہیں کہ مولا، ہم کلمہ پڑھنے والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مولا تو ہم سے راضی ہے. یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ مولا ہم سے راضی ہے. عیسائی دعویٰ کرتے ہیں کہ مولا ہم سے راضی ہے. ہر دین والا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ رب کائنات کی ذات زیوکار ہم سے راضی ہے. دعویٰ کرنے والے ہزار ہیں، ہمارا محبوب ایک ہے. اب خود محبوب سے پوچھتے ہیں، خود خدا سے پوچھتے ہیں کہ مولا تو بتا کہ تو کس سے راضی ہے. تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. خدا کی ذات نے جو دین تمہارے لیے منتخب کیا ہے وہ دین اسلام ہے. اللہ رب العزت نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ خدا کی ذات کن سے راضی ہے؟ بولیے ذرا، دین اسلام والوں سے. اسی طرح دوستان زیوکار، اب اس دین کی ترویج کے لیے اللہ پاک پھر انبیاء کرام کو مبعوث فرماتا ہے. 1.25 لاکھ انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، لوگوں کی رہنمائی کرتے رہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ رب العزت انبیاء کرام کو مبعوث فرماتا رہا. اور پھر بالآخر اپنا آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شکل میں لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے اور رہنمائی کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. آقا علیہ السلام نے اپنی 23 سالہ نبوت کا اعلان کرنے کے بعد کی جو جد و جہد ہے وہ جد و جہد فرمائی اور پورے خطے عرب کے اندر اور اس سے باہر بھی اسلام کی تبلیغ فرمائی. آپ جانتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا تو فقط حضور علیہ السلام کی اکیلی ذات تھی، لیکن جب خطبہ حجت الوداع فرمایا تو وہاں پر 1.25 لاکھ صحابہ کرام موجود تھے. جد و جہد کرنے والے، کسی تحریک کا آغاز کرنے والے فقط ایک تھے، اکیلے تھے، واحد تھے. لیکن دوستان زیوکار یاد رکھیے، جب کوئی تحریک سچی ہوتی ہے، حق پر ہوتی ہے، تو لوگ اس کے ساتھ شامل ہوتے جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ، آپ کی ذات کو دیکھا جائے تو آپ نے جب اس تحریک کی بنیاد رکھی، آغاز کے اندر فقط اکیلے تھے. کوئی ایک ساتھی ملا، 2 ساتھی ملے. اور آج اگر مطالعہ کیا جائے تحریک منہاج القرآن کا دوستان زیوکار تو 100 سے زائد ممالک ہیں جہاں پر تحریک منہاج القرآن کے نیٹ ورک جو ہے اس کا ایک جال بچھ چکا ہے. تو اسی طرح دوستان زیوکار آقا علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی، 23 سال جد و جہد کرتے رہے. پھر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس دنیا سے ظاہراً وصال فرما گئے تو اس کے بعد خلفائے راشدین تشریف لائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مولا کائنات حضرت شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے.
اور لوگوں کی تبلیغ کرتے رہے، اسلام کی طرف دعوت دیتے رہے، خدا کی طرف بلاتے رہے۔ خلفائے راشدین کے بعد ائمہ تشریف لائے۔ اب ائمہ جب تشریف لائے تو یاد رکھیے پھر اس کے بعد اب جوں لوگوں کا زمانی فاصلہ، اب اس جملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ظاہر ہم غور کریں گے۔ میں ویسے تو کوشش کرتا ہوں کہ اپنے الفاظ جو ہیں بالکل سادہ الفاظ آپ کے سامنے بیان کروں تاکہ ہر شخص اس کو سمجھ سکے۔ جو زمانی فاصلہ اور مکانی فاصلہ حضور علیہ السلام کی ذات سے دور ہوتا گیا۔ زمانی فاصلے سے مراد یہ ہے کہ آقا علیہ السلام سے زمانے کا فاصلہ جو ہے، وقت کا فاصلہ وہ دور ہوتا گیا۔ مثلا 14 صدیاں پہلے آقا علیہ السلام تشریف لائے تھے، اور آج ہمارے اور حضور کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ 14 صدیاں بیت چکی ہیں۔ اور اسی طرح مکانی فاصلہ بھی بڑھتا گیا۔ اسلام کہاں سے پھیلا تھا؟ بولیے ذرا۔ عرب سے پھیلا تھا، مکہ المکرمہ سے، مدینہ منورہ سے اسلام پھیلا تھا، اور آج ہم پاکستان کے اندر موجود ہیں، انڈیا کے اندر موجود ہیں، اٹلی کے اندر موجود ہیں، کسی بھی بر اعظم کے اندر موجود ہیں، لیکن وہاں پر دین اسلام کا جھنڈا آقا علیہ السلام نے گاڑا، اور اسلام والا وہاں پر موجود ہوتا ہے، مسلمان وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ اب جوں مدینہ منورہ سے اور مکہ المکرمہ سے فاصلہ بڑھتا گیا، اس کو کہتے ہیں مکانی فاصلہ۔ اور دوسرا ہے زمانی فاصلہ۔ زمانی اور مکانی جب فاصلہ بڑھتا جاتا ہے تو انسان، یہ لوگ دین سے بھی اتنا ہی دور ہوتے جاتے ہیں، دین کی قدریں جو ہیں وہ مٹتی جاتی ہیں۔ پھر اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے، اس کو صاف کرنے کے لیے، لوگوں کو دین کے ساتھ وابستہ کرنے کے لیے، جوڑنے کے لیے کس طریقے کو اپناتا ہے کہ اللہ رب العزت ہر صدی کے آغاز کے اندر اپنا ایک مجدد اس کو مبعوث فرماتا ہے۔ کیا کرتا ہے بولیے ذرا؟ اللہ رب العزت اپنے مجدد کو، جو 100 سال کے بعد ایک ہی مجدد آتا ہے، مجدد وہ ہوتا ہے جو دین کی نئے سرے سے تجدید کرتا ہے۔ دین کے اندر جتنے بھی مسائل جنم لے لیتے ہیں ان کو نئے سرے سے تجدید کر کے لوگوں کے لیے اس دین کو آسان کر دیتا ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں۔ مثلا جب ڈیم سے کوئی نہر نکلتی ہے اور ڈیم سے ڈائریکٹ پانی اس نہر کے اندر آتا ہے تو اس وقت اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن جوں وہ پانی آگے چلتا ہے 50 کلومیٹر کے بعد، 100 کلومیٹر کے بعد، تو اس کی رفتار میں کیا ہوتا ہے؟ کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ پتھر آ جاتے ہیں، کچھ جڑی بوٹیاں آ جاتی ہیں، کوئی گھاس آ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال یہ نہروں کی صفائی بھی کی جاتی ہے تاکہ پانی کی جو فراوانی ہے وہ کیا ہے؟ ٹھیک رہے۔ تو دوستان اسی وقت اسی طرح جب دین کی قدریں مٹ جاتی ہیں، دین کے اندر مختلف قسم کی خرافات جنم لے لیتی ہیں یا بدعات جنم لے لیتی ہیں، وہ مجدد آ کر کیا کرتا ہے؟ اس دین کی نئے سرے سے تجدید فرماتا ہے۔ اور حاضرین عزیز وقار، اب اگر میں آپ کے سامنے بیان کروں، ویسے تو 14 صدیاں بیتی ہیں اور ہر صدی کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے ایک مجدد کو مبعوث فرمایا ہے۔ پہلی صدی کی مجدد کی بات کروں تو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، آپ تجدید کرنے والے تھے۔ پھر اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ تجدید کرنے والے تھے۔ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام غزالی تشریف لائے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے دین کی نئے سرے سے تجدید فرمائی۔ امام راضی آئے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ تشریف لائے۔ تاج الدین سبکی تشریف لائے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، آپ مجدد بن کر آئے۔ اسی طرح امام اسقلانی تشریف لائے، مجدد الفسانی تشریف لائے۔ اور پچھلی صدی کے مجدد کون تھے؟ شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، آپ تشریف لائے۔ اور اس صدی کے دوستان جی وقار، اگر ہم اپنی سوسائٹی کے اندر مطالعہ کریں کہ جس کے علم کو دیکھا جائے اور جس کے عمل کو دیکھا جائے، کہ جو شخص علم کے اندر بھی مہارت رکھتا ہو، جو قرآن کا بھی علم رکھتا ہو، حدیث کا علم رکھتا ہو، فقہ کا علم رکھتا ہو،
علم الکلام کو بھی جانتا ہو، لغت کو جانتا ہو، صرف کو، نحو کو جانتا ہو، جی ان تمام علوم کا علم رکھنے والا ہو. اور فقط اسلام کا علم رکھنے والا مجدد نہیں ہوتا، بلکہ جو مجدد ہوتا ہے وہ معاشیات کا بھی علم رکھنے والا ہوتا ہے. جو مجدد ہوتا ہے وہ عمرانیات کا بھی علم رکھنے والا ہوتا ہے. جو مجدد ہوتا ہے وہ بیالوجی کو بھی جانتا ہے. جو مجدد ہوتا ہے وہ قانون کو بھی جانتا ہے. اگر ان تمام چیزوں کو اور ان تمام صفات کو اگر کسی شخصیت میں ہم تلاش کریں اور کوئی شخصیت ذات ہماری نگاہوں کے سامنے آتی ہے تو نوارہ والوں اور ہمارے مہمانوں اس شخصیت کا فقط ایک ہی نام ہے، دنیا ان کو ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے نام سے جانتی ہے. وہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ آپ کی ذات ذی وقار ہے کہ جن کے اندر یہ ساری صفات پائی جاتی ہیں. آخر میں دوستان ذی وقار ایک آیت کریمہ کی روشنی میں مجدد کی چند نشانیاں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مجدد کون ہوتا ہے. اس کے بارے میں سورہ مائدہ آیت نمبر 54 اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، اے ایمان والو اگر تم میں سے کوئی قوم دین سے ارتداد کر جائے گی، دین سے پھر جائے گی، تو خالق کائنات اس کی بجائے کسی اور قوم کو لے آئے گا جو دین اسلام کی آگے تبلیغ کرنے والی ہوگی، خدمت کرنے والی ہوگی. اسی کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. مثلا فرض کریں آج یہاں پر میں موجود ہوں، حافظ صاحب یہاں پر موجود ہیں، ہم خدمت کر رہے ہیں جی. اسی طرح ہماری بجائے کوئی اور یہاں پر آ جائے گا، وہ دین اسلام کی خدمت کرے گا. بولیے مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ دین اسلام کی جو تبلیغ ہے یہ رک جائے گی کسی ایک بندے کے جانے کی وجہ سے؟ بس آج اس اعجاز صاحب ہیں یہاں پر مسجد کی انتظامیہ کو ہیڈ کر رہے ہیں، اگر یہ چلے جاتے ہیں تو بولیے دین کا کام رک جائے گا ان کے جانے کی وجہ سے؟ کام رکنے والا نہیں ہے. اور اگر کوئی شخص دین اسلام کی خدمت کر رہا ہے اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو خالق کائنات اس کی بجائے کسی اور بندے کو لے آتا ہے. تو رب نے ارشاد فرمایا کہ خالق کائنات پھر ایسے بندوں کو لے آئے گا. ان بندوں کی نشانیاں بیان فرمائی. پہلی نشانی کیا ہے؟ یحبہم. یحبہم پہلی نشانی کیا ہے؟ بڑی خوبصورت نشانی ہے. کیا فرمایا کہ رب ان بندوں کو لے کر آئے گا کہ جن سے خالق کائنات محبت فرماتا ہے. کون محبت کرتا ہے؟ اللہ پاک اس بندے سے محبت کرتا ہے، اس قوم سے محبت کرتا ہے. اور دوسری نشانی کیا ہے؟ ارشاد فرمائی وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ لوگ بھی، وہ قوم بھی، وہ گروہ بھی، وہ منہاج القرآن والے بھی اللہ کی ذات سے محبت کرنے والے ہیں. اللہ بھی محبت کرے گا اور وہ بھی اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے. یہی وجہ ہے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ آپ کی اگر ذات کو دیکھا جائے، آپ کی خطابات کو اٹھا لیا جائے، آپ کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو دوستان ذی وقار آپ کی خطابات کے اندر اور کتابوں کے اندر جو جھلک ہمیں نظر آتی ہے وہ ایک ہی جھلک نظر آتی ہے. یا تو کتابوں اور خطابوں سے محبت خدا ملے گی یا محبت مصطفیٰ ملے گی جی. یا تو خدا کی محبت ہوگی یا مصطفیٰ علیہ السلام آپ کی محبت ہمیں میسر آئے گی. پھر تیسری نشانی مجدد کی کیا ہوتی ہے؟ اذلۃ علی المؤمنین. جو مجدد ہوتا ہے وہ اپنے مسلمانوں کے لیے نرم خو ہوتا ہے، نرم گوشہ رکھنے والا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے دوستان ذی وقار کہ منہاج القرآن کی سٹیج پر آپ کو سنی بھی ملے گا، آپ کو شیعہ بھی ملے گا، آپ کو اہل حدیث بھی ملے گا. ہر مسلک سے تعلق رکھنے والا بندہ آپ کو منہاج القرآن کی سٹیج پر نظر آئے گا. اس لیے کہ ہم نے دین کو تنگ نہیں کیا. دین بدقسمتی کی وجہ سے ہم مدرسے سے پڑھتے ہیں، دنیا کو ہم نے دیکھا نہیں ہوتا، مسالک کو ہم نے پڑھا نہیں ہوتا، دنیا کو ہم نے گھوما نہیں ہوتا جی، عقیدہ ہم نے دوسروں کا مطالعہ نہیں کیا ہوتا. تو ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ ہم اسلام کو تنگ کر دیتے ہیں، دین کو تنگ کر دیتے ہیں. جبکہ یاد رکھیے دین اسلام وسعت والا دین ہے. تاجدار کائنات کی ذات ذی وقار وہ وسعت والی ذات ہے. لہذا دوستان ذی وقار جو مجدد آتا ہے اس کے اندر بھی پھر
وسعت ہوتی ہے۔ تو پہلی تیسری بات یہ ہے کہ مجدد مسلمانوں کے بارے میں نرم خو ہوتا ہے، نرم گوشہ رکھنے والا ہوتا ہے۔ چوتھی نشانی کیا ہے؟ عزۃ علی الکافرین، کافروں کے لیے سخت ہوتا ہے۔ اب اس کے ذیل میں کیا بات کروں، لیکن میں ایک اور اینگل سے آپ کے سامنے یہ چیز بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، اب کسی کے ذہن میں خیال ہے کہ کافروں کے بارے میں چونکہ سخت ہوتا ہے تو ان کے خلاف تلوار کو بلند کر لے، نہیں دوستان جی وقار، آج کے زمانے کے اندر تلوار کو بلند کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج اگر کسی کافر کو، کسی عیسائی کو، سکھ کو، ہندو کو دائرہ اسلام میں داخل کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر پیار کی بولی بولنا پڑے گی۔ اور جب میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ منہاج القرآن کی سٹیج پر اہل تشیع بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، وہاں پر ہی دوستان جی وقار منہاج القرآن کی سٹیج پر عیسائی بھی ہوتے ہیں، یہودی بھی ہوتے ہیں، سکھ بھی ہوتے ہیں، ہندو بھی ہوتے ہیں۔ لوگ اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ آپ کی سٹیج پر ہندو کیوں آتے ہیں، عیسائی کیوں آتے ہیں؟ آپ ذرا گوگل ماریے، آج کل تو ہر چیز نیٹ پر موجود ہے، جی کیوں آتے ہیں جواب آپ کو مل جائے گا۔ لیکن ایک جملے میں بھی بیان کر دیتا ہوں، کیا کرتے ہیں اور کیوں آتے ہیں؟ بھائی یہی کرتے ہیں، اس لیے آتے ہیں کہ منہاج القرآن کی سٹیج پر آ کر وہ تاجدار کائنات کی نعتیں پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بھائی یہاں پر تو سبحان اللہ بنتی ہے جیسے کہ اس کا تعلق آپ کے دین کے ساتھ نہیں ہے، آپ کے نبی کو نہیں مانتا جی، لیکن کیا ہے، آپ کی سٹیج پر آ کر وہ دین اسلام کی ترویج کر رہا ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نعتیں پڑھ رہا ہے۔ تو اگر ہم پیار اور محبت والا تعلق دوسرے ادیان کے ساتھ رکھیں گے تو وہ لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے اور دین اسلام کے اندر داخل ہوں گے۔ اسی طرح جو پانچویں نشانی ہے اور سیکنڈ لاسٹ نشانی ہے وہ ہے یجاہدون فی سبیل اللہ، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہوتا ہے جو مجدد ہوتا ہے۔ اب جہاد کی مختلف اقسام ہیں، ایک جہاد کیا جاتا ہے تلوار کی وجہ سے، آج کے زمانے میں وہ تو ختم ہو چکا۔ پھر جہاد کیا جاتا ہے کس کی وجہ سے؟ قلم کی وجہ سے۔ پھر جہاد کیا جاتا ہے زبان کی وجہ سے۔ اگر حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ آپ کے قلم کو دیکھا جائے اور آپ کی زبان کو دیکھا جائے تو آپ کا ہر لمحہ دوستان سی وقار وہ جہاد میں بسر ہو رہا ہے۔ جہاد کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ آپ تلوار کو اٹھائیں، بلکہ جہاد کا معنی ایک یہ بھی ہوتا ہے جد و جہد کرنا، کوشش کرنا۔ تو آپ دین اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں اس لحاظ سے۔ اور چھٹی اور آخری نشانی کیا ہوتی ہے مجدد کی؟ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، جو مجدد ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ جتنی بھی ملامت کرتے رہیں، اس کو برا بلا کہتے رہیں، وہ کسی کی ملامت سے گھبراتا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے دوستان ذی وقار حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ آپ کے بارے میں لوگوں نے کتابیں تک لکھی ہیں، آپ کو کافر ہونے کے فتوے دیے، آپ کو گالیاں دی، لیکن حضور شیخ الاسلام نے کسی ایک فتوے کا بھی جواب بولیے نہیں دیا، کسی کی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا، بلکہ ہمیشہ جب بھی بانٹی ہے تو کیا بانٹی ہے؟ محبت خدا بانٹی ہے یا محبت مصطفیٰ بانٹی ہے؟ تو دوستان ذی وقار یہ 6 نشانیاں میں نے چاہا کہ آپ کے گوش گزار کر سکوں۔ یہاں پر چیزیں تو بہت ہے۔ آخری تعریف مجدد کی وہ ایک صوفی کی میں آپ کے گوش گزار کر کے اجازت چاہتا ہوں، جن کا تعلق اگر فیصلہ آباد سے ہے یا اگر کسی کا تعلق صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ذات ذی وقار سے ہے تو وہ اس تعریف کو سماعت کریں۔ آپ لکھتے ہیں کہ مجدد کون ہوتا ہے؟ آپ نے ایک مثال بیان کی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح کسان اپنی فصل میں سے ہر سال کچھ مہینے کے بعد جو خود رو گھاس ہوتی ہے اور جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں ان کو فصل میں سے اکھاڑتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ باہر پھینک دیتا ہے، اسی طرح جو مجدد ہوتا ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے؟ وہ بھی یہی فریضہ سر انجام دیتا ہے کہ دین کے اندر اگر نئی بدعات آ چکی ہیں، خرافات آ چکی ہیں جی، تو وہ مجدد آ کر دین کی نئے سرے سے تجدید کر دیتا ہے۔
ان خرافات کو مٹا دیتا ہے، ان بدعات کو مٹا دیتا ہے۔ یہ اس مجدد کا کام ہوتا ہے۔ لہذا دوستان زیباکار، ہم خوش قسمت ہیں کہ رب کائنات نے اس صدی کے اندر ہمیں حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد العلی آپ کی سنگت اور آپ کی صحبت عطا فرمائی۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بات